الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو محفل بلائی گئی ہے، آپ حضرات اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر جو جلسگاہ میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اور آپ کے آنے کو، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس موقع پر یہ جلسہ منعقد کیا ہے اور اس جلسے کو منعقد کرنے میں کوشش کی ہے، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے مشورہ دیا ہے ان کے مشوروں کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس میں اپنے پیسے سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے پیسے کو قبول فرمائے۔ آج کے جلسے کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہاں سائڈ میں جانب مردوں کے مقابلے ایسا لگتا ہے کہ مستورات کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کی تعداد بہت پیچھے تک ہے اور عموماً اتنی لمبے چوڑے مجموعے دیکھنے میں کم آتے ہیں، لیکن مردوں سے بھی کہیں زیادہ تعداد عورتوں کی محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مرد و زن یہاں سبھی دیندار ہیں اور دین کے طلبگار ہیں۔ تھوڑا سا یہ غفلت محسوس ہو رہی ہے جو میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہاں آپ حضرات کی جو طلب ہے، دیکھو اس میں گونج پیدا ہو رہی ہے، وہی آپ کے مائک میں جو بولتے ہیں ہم تو اس میں تھوڑی گونج لگتی ہے، یعنی ہورن کی کب کرو اسے آواز تو ٹھیک رہے، لیکن یہ جو ہورن ہے نا، اس میں جو آخر میں ایک سنسناہٹ سی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے، بالکل بھی کم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ تو مائک کی سیٹنگ کرو نا،
یا تو ایکو بڑھا دیں کہ صاحب اس کے اندر مائک میں گونجتی ہوئی آواز نظر آئے لگے کہ ہاں بھائی مائک چل رہا ہے، تو بولنے والا سمجھتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے، جو راز مائک کے اوپر رہتا ہے، اور یا پھر اسے گھٹا دو۔ ابھی بھی وہ جس بیماری کا میں نے نشاندہی کی تھی، جس بیماری کی، وہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ میرے سانس توڑنے کے بعد سنائی دے رہی ہے آپ کو یہ سلسلہ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مائک کا کمال یہ ہے کہ مجھ سے آواز لے اور دور پھینک دے وہ آواز کو، یہ ہے اس کا کمال۔ اس کا یہ کمال نہیں ہے کہ انہیں میں گونجتی رہے آواز، یہ کولموں کے اندر جو آواز گونجتی اور انہی کے اندر اچھلتی رہتی ہے، یہ آپریٹر کے ناواقف ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ آپریٹر جو ہے وہ اس کے راز کو نہیں جانتا کہ ہمیں مائک کیسے چلانا ہے، اور یہ جانتا ہے تو اپنی مشین پر لوڈ ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ ہمارے اوپر لوڈ کیوں ڈال رہے ہو؟ لوڈ ڈالو اپنی مشین کے اوپر جو اسی کام کے لیے پیدا کی گئی۔ اب ادھر ہاتھ میں دوڑ پڑے تو پیٹ دکھتا ہے، ظاہر ہے کہ دباؤ بن جاتا ہے۔ رام اسلم مولانا صدیقی صاحب خطیب ریگستان کا وہ طاقتور ہے، بہادر ہے، تو انہیں تو اس کا کوئی اثر پڑتا نہیں، لیکن سب لوگ اتنے طاقتور نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں اور اس کی نشاندہی مجھے کر دینی چاہیے۔ جہاں ایک طرف آپ حضرات کی میں لگن، محبت اور جو شرکت آپ نے کی ہے، اس شرکت سے جو آپ حضرات کا جلسے کے ساتھ ایک والہانہ تعلق نظر آ رہا ہے، وہیں پر ایک کمی نظر آ رہی ہے جو بہت بڑی کمی ہے، اور اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ کمی یہ ہے کہ یہاں اسٹیج کے پاس سے لے کر اور آخری سرے تک تقریباً 70% افراد کے سروں کے اوپر ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے سر جو بالکل الڑے ہوئے چمن نظر آ رہے ہیں، جن کی بہاریں لٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن سروں کے اوپر عموماً غیر معتبریت کا لیبل لگا ہوا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مستقل ٹوپیاں خریدیں، اس لیے کہ ٹوپی اسلام کی نشانی ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے، ٹوپی اسلام کا شعار ہے۔ آپ کسی بھی لباس میں ہو، سب سے زیادہ مضبوط پہچان ٹوپی ہے۔ پینٹ پہنے ہوئے ہو، لوور پہنے ہوئے ہو یا ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہو، سر پہ اگر ٹوپی ہے تو ان سب کے باوجود آپ کو دیکھنے والا خود بخود مسلمان کہہ دے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ اور اگر آپ کے جسم پہ کرتا ہو، پیروں میں پائجامہ ہو اور چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، داڑھی ہو، داڑھی نہ ہو نہیں، داڑھی ہو لیکن ٹوپی سر کے اوپر نہ ہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ داڑھی رکھنا کوئی بھی رکھ سکتا ہے، پیروں میں پائجامہ کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ آج کل نیتاؤں کی پہچان بن رہا ہے اور سب کچھ بھی، لیکن اور رہا وہ ٹوپی جو ایک پارٹی کی ٹوپی ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، جیسے سماج وادیوں کی لال ٹوپی ہے اور صاحب کیجریوال والی پارٹی کی ایک الگ سے، یا کسان یونین کی ٹوپی، یہ سب نشانیاں الگ ہیں۔ رہا مسئلہ عام ٹوپی جو ایک مستقل ٹوپی ہوتی ہے، وہ مسلمان کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ ٹوپی بہت بڑی پہچان ہے ہماری، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ٹوپی کو سنبھال کے رکھیں، ہمیشہ اپنے سر پہ رکھیں۔ آپ سیرت مقدس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے آئے ہیں، آپ آقا کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آپ آقا کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اگر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی نشانی اپنے ساتھ لے کر نہ آئے تو اسے محبت کرنے والا تو سمجھا جائے گا
لیکن کامل اور مکمل نہیں بلکہ کچے درجے کا محبت کرنے والا سمجھا جائے گا کہ کچا ہے. اگر یہ پکا ہوتا تو اس کے سر پر ٹوپی ضرور ہوتی. ہر چیز کی ایک پہچان ہے، ہماری بھی ایک پہچان ہے. ہم اپنی پہچان سے کیوں گرے؟ آپ لباس سے پہچانے جاؤ گے. کتابوں میں لکھا ہے الناس باللباس، لوگ لباسوں سے پہچانے جاتے ہیں. الناس باللباس یعنی الناس یعرفون باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں. کسی بھی شعبے میں آپ جائیں گے تو اس کا لباس، مثال کے طور پر ڈاکٹروں کا، آپ ہاسپٹل میں جائیں گے نرس کا لباس الگ، وہ الگ پہچان ہوگی ان کی، اور وہ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں کہ نرس ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی کچھ ہے. اگر آپ کھانے میں جاؤ گے تو کھانے میں آپ کو پولیس والے اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے، آرمی اپنے لباس سے پہچانی جائے گی. تمام لباس اپنے اپنے پہننے والوں کی پہچان بن جاتے ہیں. کون ہے یہ، کون ہے یہ. یہاں اسٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک 2 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 1 اسٹار ہے، اس سے پہچان ہو جاتی ہے کون ہو سکتا ہے یہ. آپ کی بھی تو ایک پہچان ہے، آپ اپنی پہچان کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ ہماری بھی ایک پہچان ہے، ہم اپنی پہچان سے سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جہاں بھی ہوں ہماری پہچان قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ سماکم المسلمین. جی ہاں، مسلمان ہیں ہم. جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو ہماری ایک مستقل پہچان بنی کہ اس کے تقاضے ہیں، تقاضوں کے مطابق چلیں گے. اب اگر اس کے تقاضوں کے خلاف چلتے ہیں تو پھر ان سیرت کے جلسوں میں سننے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی فنکشن تو ہے نہیں کہ صاحب کوئی فنکشن ہے منعقد کر لیا. نہیں، یہ تو اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھنے کے لیے خود احتسابی کے جلسے ہوا کرتے ہیں کہ ہم ان جلسوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس سمت میں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں. ہماری زندگیوں میں کیا چیز ہے جو کھو گئی اور کیا چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں باقی رہ گئی. ان جلسوں کے مقاصد تو یہ ہوتے ہیں، ان جلسوں کے مقاصد ہرگز یہ نہیں ہوتے ہیں کہ سالانہ فنکشن ہوگا اور ہم اس میں شریک ہو جائیں گے اور کچھ بوتلیں پانی کی بڑھ جائیں گی، کچھ چائے کے کپ بڑھ جائیں گے اور کچھ بریانی اگر کہیں پکی ہوگی تو وہ کھا لی جائے گی، مہمانوں کا استقبال ہو جائے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے سیرت کا جلسہ کر لیا ہے اور عشق رسول کا حق ادا کر دیا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی پہچان کے ساتھ ایک بڑی سی جھنڈی ہے. اب بازاروں میں بک رہے ہیں بہت سارے جھنڈے کہ صاحب جس گھر پہ لگ گئی وہی اس شاہ رسول کا گھر کہلائے گا. نہ ایسے نہیں. 2 جھنڈے ملک میں چل رہے ہیں، ایک جھنڈا یہ ہے ہرا، ایک جھنڈا ہے پیلا. دونوں کے دونوں اندر سے خالی نظر آتے. نہ وہاں عشق کی بات ہے نہ تقریباً یہاں عشق کی بات ہے. بس اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں جھنڈے لگا کر کے عشق کا اظہار کر دیا، انہوں نے اپنے گھروں میں جھنڈے لگا کر کے انہوں نے بھی عشق کا اظہار کر دیا. حالانکہ اس سے عشق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عشق کا تعلق اپنے محبوب کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملانے سے ہے. یاد رکھیے میرے عزیزو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کے یہ تو ظہور کا مسئلہ ہے. آپ کا انتخاب تو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے فرما دیا تھا. آپ اپنے وجود کے اعتبار سے سب سے مقدم ہیں، ظہور کے اعتبار سے انبیاء کے سے مؤخر ہیں. آپ سب سے بعد میں دنیا میں تشریف لائے. اللہ کی ایسی ہی ترتیب تھی، آپ کو سردار انبیاء بنایا. پہلے آپ سے پہلے سب تشریف لے گئے اپنا کام کر کے. اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرما دیا. آپ سے بڑھ کر کے کسی کا مقام نہیں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. یہ مقام اور مرتبہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے.
اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک بعد میں کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ایوارڈ کس کو ملنا چاہیے، لہذا بعد میں لوگوں نے ایوارڈ طے کیا کہ ختم الرسل کا ایوارڈ آمنہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے۔ یہ کسی کمیٹی کا دیا ہوا ایوارڈ نہیں، یہ کسی کا دیا ہوا کوئی لقب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مستقل آپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن جبریل کو بھیج کر کے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں مکہ مکرمہ سے بلوایا، اور سیدھا نہیں بلکہ آپ کو پہلے فلسطین لے جایا گیا، اور آپ کے ذریعے آپ فلسطین پہنچے، مسجد اقصی پہنچے، اور وہاں سے پھر آپ کو آسمانوں کی طرف سیر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں جو ہوا، یعنی واقعہ شب معراج کو امت خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ اسے جانتے ہو کہ آپ کو اللہ نے مکہ مکرمہ سے وایا فلسطین آسمانوں کے اوپر بلایا تھا۔ اس میں کیا راز تھا؟ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہوا تھا نا، یہ کسی اور کی طرف سے تو نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے تھے سب کو اپنی قدرت کاملہ سے مسجد اقصی میں جمع فرمایا، اور ادھر سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلوایا، اور سارے پیغمبروں کی امامت کرائی، سب کا امام بنایا، اور سارے پیغمبروں کو مقتدی بنایا، سب کا امام بنا کر سب سے ملاقات کرا کے سب سے تعارف کرا کے، اور پھر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو ان کے مقامات کے اوپر منتقل فرما دیا، اور یہاں سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے معراج۔ اب آپ یہاں سے اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلوایا، وہاں بھجوا دیا، وہاں سے پھر عرش کی طرف آسمانوں کی طرف بلوا لیا۔ ایک اشارہ اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو وہاں جمع کر کے سب کی امامت کرا کے یہ ثابت کیا کہ لوگوں یاد رکھیو تم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ توجہ رہے، میں جس نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں آپ اس نقطے کو سمجھے، میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ سوا دو گھنٹے تقریباً بیان ہوا، اور آپ کے سامنے سب طرح کی باتیں آ گئی۔ چند باتیں آپ کے سامنے کر کے اور بات کو ختم کریں گے، زیادہ لمبا بیان نہیں کریں گے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں بلوا لیا، سارے پیغمبروں کو پہلے جمع کر لیا، اور سب کا امام آپ کو بنا دیا۔ کیا اشارہ ہے اس میں؟ امت محمدیہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جن پیغمبروں کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر موجود تھے اور موجود ہیں، ابھی بھی بعض پیغمبروں کے نام لیوا یہاں موجود ہے دنیا کے اندر، جیسا کہ یہودی، عیسائی، خاص طور سے یہ دو جماعتیں اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑا ذمہ دار اور سردار سمجھتی ہیں اپنے آپ کو۔ میں آپ کے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے اس بات کے اوپر آیا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ سیرت کا ایک بہت ہی خاص باب ہے جسے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا نہ رہے۔ آج دنیا میں اگرچہ اپنی مٹھ کے بل پر امریکہ دادا گیری کر رہا ہو، آج اسرائیل فساد برپا کر رہا ہو، مگر یاد رکھنا ذمہ دار دنیا میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہی امت ہے جو تمام قوموں کی ذمہ دار اور سردار اور سرپرست قوم ہے۔
اور اشارہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرا دی، پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنا دیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ جب پیغمبر آپ کے مقتدی بن گئے تو آپ کی امت تمام کی تمام امتوں کی امام بن گئی ہے رسول اللہ کی امامت کے واسطے سے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آقا کی امت تمام امتوں کی سردار رہے گی، جس طرح رب نے تمام پیغمبروں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہاں عیسائیوں سے مروب ہو گئے، یہاں یہودیوں سے مروب ہو گئے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں کی ذمہ دار بنایا، سب کا رہبر بنایا، آج وہی قوم ہے جو سب کے پیچھے لگ گئی اور یہ پچھلگو بن گئی۔ نہیں، اپنی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کرو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اگر رب چاہتا تو آسمانوں پہ یہیں سے سیدھا بلا دیتا، لیکن نہیں، فلسطین پہنچا دیا، وہاں مسجد اقصیٰ کے تھرو مسجد اقصیٰ میں آپ کو جا پہنچایا، آپ سے نماز ادا کروا دی وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچانے کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھائی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ حرم مکی کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حفاظت اور اس کی صیانت کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ بھی آپ ہی کریں گے۔ آپ کے سوا کون ہے جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا حق ادا کرے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آقا جو مسجد اقصیٰ میں پہنچ رہے ہیں، آپ کے پہنچنے کے یہ معنی ہے کہ امت کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اسے لاوارث نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور اس کے تحفظ کے فریضے کو انجام دینا یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ داریوں کو بھولتے جا رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ سیرت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام خاص عطا فرمایا۔ آپ کو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس سب مقام اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کر کے طے کر دیا کہ پیغمبر آئے بہت سارے اور ساتھ ان سارے پیغمبروں کو دیکھو کون سے کس درجے پر رکھنا ہے، کن کو کون سا ایوارڈ دینا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کا نہیں، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول ہیں یہ، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ خود کہتا ہے خدا بند عالم، تو فوقیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ بتانا ہے کہ ان سب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بلند مقام عطا کیا گیا۔ تقابلی اعتبار سے اپنے بیان میں کوئی یہ انداز اختیار کرنا نہیں ہے کسی کی ذمہ داری، اور نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ آقا کی فضیلت بیان کرتے کرتے کسی پیغمبر کی تنقید ہونے لگے۔ جیسا کہ بعض مرتبہ بیان کرنے والا خطیب کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھیے کتنا بلند مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر بلایا اور آپ سے کہا، فرمایا یہ وادی مقدس ہے، یہ مقدس مقام ہے، فخلعنا علیک، جوتے اتار دیجیے۔ تو خطیب اس موقع پر رو میں بہتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتروائے، کہا جوتے اتار دو اور اس مقدس وادی کی برکت سے اپنے آپ کو بابرکت کرو۔ جوتے اتروا کے ننگے پیر بلایا، اور جب میرے محبوب کی باری آئی عرش کے اوپر بلا لیا، فرمایا محبوب جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اسی طرح تاکہ آپ کے مقدس جوتوں سے عرش کو برکت حاصل ہو جائے۔ لا یجوز، جائز نہیں ہے اس طرح بیان کرنا۔ اس نے حق دیا ہے یہ تقسیم کرنے کا۔ کون سی نفس ہے ایسی کہ جس کے اندر اس طرح کی باتیں آئی ہو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی جائے۔ آقا ہے، آپ پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ
باعث خلق کائنات ہے، یہ سب رب نے آپ کو مقام دیا۔ رب کی حکمت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتروائے، اور رب کی حکمت کیا ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلا لیا، یہ رب جانے۔ ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی دونوں میں کوئی تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتروائے، وادی مقدس ہے لہذا برکت حاصل کر لو جوتے اتار کر۔ پیغمبر سے بڑھ کر کے کوئی مقدس نہیں ہوتا ہے، وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کر دیا، آپ کو قرآن کریم عطا کیا۔ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب ذمہ داری آپ کے اور ہمارے اوپر آتی ہے کہ اس دین کو محفوظ طریقے پر ساری دنیا میں پھیلائے، اور ساری دنیا میں اس دین کو پھیلا کر اس دین کی حفاظت و صیانت کا فریضہ انجام دے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے اوپر دین کو لاگو کریں۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ جو قرآن کریم کے ان الفاظ میں رب نے بیان کی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں پر مذکورات بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میں اس بات کو سنیے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے انداز میں، آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، آپ کے معاملہ کرنے میں، آپ کے شادی اور نکاح کرنے میں، آپ کے معاملات کرنے میں، آپ کے باپ ہونے کی حیثیت سے، آپ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے، آپ کے تاجر ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی اور سیرت میں نمونہ ہے تمہارے لیے کہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو رسول اللہ کے آئینے میں سنوارو۔ رسول کی سیرت یہ ہے کہ حق درس دیا گیا ہے کہ جو رسول کی سیرت اور کردار ہے اسے اپنے سیرت اور کردار میں پیوست کرو، یہ ہے رسول اللہ کی سیرت۔ صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی کے تذکرے کرنا اور اسی کو کافی سمجھ لینا اور حق ادا سمجھ لینا کہ ہو گیا ہے حق ادا، ہم نے جلسہ کر لیا، ہم نے آقا کی سیرت کا تذکرہ کر لیا۔ یاد رکھیے ایک ہے سیرت، ایک ہے مقصد سیرت۔ سیرت یہی ہے کہ آقا کی زندگی کو بیان کر دیا جائے، اور مقصد سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف دنیا میں کیوں لائے، رسول اللہ پہ قرآن اترا، یہ مقصد سیرت یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، آپ کو رسول کیوں بنایا گیا، آپ کو طائف میں پتھر کیوں کھانے پڑے، آپ کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر دشمنوں کو معاف کرنا پڑا، آپ معاف کر رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے بے شیر و بیکار ہو کر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کی، آپ کے ذہن میں آیا کہ چلتا ہوں طائف تشریف لے گئے، آپ نے دین اسلام کو پیش فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ لے کر کے آیا ہو، مجھ سے پہلے اتنا مضبوط نمونہ کسی کے پاس نہیں تھا، لوگوں اسے تسلیم کر لو، اسی میں خیر و عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی تمہاری اور کامیابی اسی میں ہے۔ مگر لوگوں نے اس نصیحت کرنے والے اور اس خیر خواہ کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اما عائشہ پوچھتی ہیں یا
رسول اللہ آپ کے اوپر احد کے زمانے سے زیادہ سخت دن کوئی اور آیا ہے؟ احد میں کیا ہوا تھا؟ آقا کے اوپر حملہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کر دیا گیا، آپ کو زخمی کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور دن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے اوپر جو تم پوچھ رہی ہو کہ کوئی اور سخت دن آیا، فرمایا طائف کا دن میرے اوپر میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن تھا کہ جب میری امیدوں کے خلاف میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ میں بڑی امیدوں کے ساتھ طائف پہنچا تھا اور ذہن یہ تھا کہ شاید وہاں میری بات کو مانا جائے گا، وہاں مجھے سنا جائے گا، وہاں مجھے سمجھا جائے گا، مگر جب میں وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ سب تو مکے والوں کے رشتہ دار تھے، انہوں نے جا کر کے جس وقت میں آقا نے پیش کیا تو کیا برتاؤ کیا اور کیا بدسلوکی کی ہے، یہ چیز اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ بدسلوکی ہوئی، پتھر بازی ہوئی، سنگ باری ہوئی، میرے اوپر پتھر برسائے گئے اور نشانے لگا کے میرے جسم کے اوپر پتھر برسائے گئے، زخموں سے چور ہو کر میں بیٹھ جاتا، بدمعاش میرے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کے مجھے اٹھاتے، پھر پتھروں کی بارش کرتے، میرے جسم سے خون بہتا، میں اس کی حفاظت کرتا رہا، ایک ایک قطرے کو سمیٹتا رہا، آخر بدبختوں نے میرے ساتھ انتہا کر دی اور مجھے بستی سے باہر اس طرح مارتے ہوئے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دن بڑا بھاری تھا۔ آقا کے پاس فرشتے آئے، آقا کے پاس اللہ کی طرف سے پہاڑوں کے فرشتے آ کر کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے، رب نے سب کچھ دیکھا، ہم نے سب کچھ دیکھا، آپ اجازت دیں تو ہم ان پہاڑوں کو اٹھا کر کے ان ظالموں کے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ مجھے جس رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے میں اس رب سے مشورہ کر لیتا ہوں، میں کسی کے لیے زحمت نہیں بنوں گا، اور میں آج اگر انہیں برباد کرا دوں اور میں آج تمہارے ذریعے انہیں ہلاک کرا دوں تو کل کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ اگر انہوں نے نہیں تو ان کی نسلیں میرے پیغام کو ضرور تسلیم کریں گی، کوئی تو ہوگا جو میرے پیغام کو سمجھے گا، لہذا اس نسل کو میں ختم نہیں کرانا چاہتا جس سے مجھے امید ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں آ کر کے ایک سبق نکلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ پر سنگ باری ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مگر آقا نے اختیار دینے کے باوجود اپنا بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف فرما دیا۔ ادھر احد میں آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ پر پتھر بازی ہوئی، آپ پر تلواریں چلی، آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، زمین کے اوپر گر گئے، شیطان نے یہ ہوا اڑا دی کہ محمد رسول اللہ کا معاذ اللہ انتقال ہو گیا ہے۔ افراتفری کا ماحول تھا، مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ پڑتی ہے، اپنی چادر بڑی سی اوڑھ کر کے پردے کے ساتھ میدان احد کی طرف چل پڑتی ہے۔ واپس جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں مجاہدین، ان سے پوچھتی ہے میرے محبوب کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا تمہارا شوہر، بھائی، بیٹا اور باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے اوپر شہید ہو گئے، آئے ہی اسی کام کے لیے تھے، مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کدھر ہے؟ بتایا گیا یہ تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ خاتون کہتی ہے کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اللہ کے رسول آپ کی عافیت کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، میرے لیے کوئی مصیبت نہیں اگر آپ عافیت کے ساتھ رہیں۔ آقا کے سامنے کے داغ احد میں ہی گرے تھے، آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا، آپ کے اوپر سب کچھ ہوا۔ حضرات صحابہ سمجھ رہے ہیں
کہ اب آپ دامن اٹھائیں گے، اب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا خدا کی قسم یوں کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے محبوب میری قوم کو میرے مرتبے کو پہچاننے کی ہدایت دے دیجیے، یہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانتے تبھی تو مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا اور اپنے آپ پر ہونے والے حملہ آوروں کو سبھی کو معاف کیا۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور بلا کسی مزاحمت کے، بلا کسی قتل و غارت گری کے، حالانکہ رب کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مصطفیٰ اگر آج تہے دیکھ کرنا پڑے تو حلال ہے آپ کے لیے، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی تلوار کو پیچھے رکھا اور یوں کہا ان مجاہدین سے جو جذبات سے سرشار تھے اور جو یوں کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و قتال کا دن ہے، آج ہم اپنی تلواروں سے ظالموں کو ایک ایک کو بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالمین موجود تھے جنہوں نے ظلم و ستم کی چکیوں میں پیس کر کے صحابہ کے ساتھ ظلم کر کے ان کو بے گھر کر دیا تھا، وہ موجود تھے۔ آج صحابہ کے جذبات بھڑک رہے ہیں مگر مصطفیٰ کائنات کہتے ہیں نہ میرے پیارو یہ نہ کہو کہ آج ظلم کا بدلہ لینے کا دن ہے، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج پیار و محبت کا دن ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے۔ آقا نے یہ نعرہ دیا، اس نعرے کے مقابلے پر جو نعرہ قتل و قتال کے لیے لگایا جا رہا تھا، آج بتا دیں گے، آج شمشیر و سنان سے وہ بدحواسی پیدا کریں گے مکے میں کہ مکے والے جان لیں گے کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں۔ مگر مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیارو میرے یارو یہ نعرہ نہ لگاؤ، ہم رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت والا نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، اسی لیے رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ثابت ہوئی اس لیے کہ رسول اللہ ماؤں کے لیے رحمت ہے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، استادوں کے لیے، طلباء کے لیے، شاگردوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مزدوروں کے لیے حقوق متعین ہوئے اس لیے کہ رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے، قانون آئے اس لیے کہ رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے، لاقانونیت ختم ہوئی اس لیے کہ رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں مکے کے اندر مسجد حرام میں، صحن کعبہ میں سب جمع ہیں، ظالمین جمع ہے، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ ہاں ایک شخص ہے جو چھپ گیا تھا مگر آ گیا، حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، ابھی رسول اللہ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں اندر جا کر کے بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی عبادت کرتے، اپنا فخر سمجھتے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رہا کرتی تھی، آپ نے فرمایا عثمان مجھے اندر جانے دو۔ عثمان نے کہا بڑے برے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا دھتکارا اور کہا ایک طرف بڑھیے، آپ اندر جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عثمان یاد رکھ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور عثمان مجھے اختیار ہوگا، میں جسے چاہوں گا اس چابی کو عطا کر دوں گا۔ عثمان نے کہا کہ شاید قریش اس وقت نہ رہیں گے، ہم طاقتور نہیں رہیں گے، شاید ہم ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ قریش کی عزت کے بڑھانے کا دن ہوگا، اس دن عزت بڑھ جائے گی۔ میرے بہرحال یہ ارشاد فرمایا آپ نے اور واپس چلے۔ خیر اس کے بعد آج مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں تمام ظالموں کے سروں کو جھکا ہوا دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سارے کے سارے جانتے تھے کہ اس آواز میں رحمت کی بو ہے، کیونکہ رسول کے مزاج کو جانتے تھے۔ بے شک آپ سے دشمنی صحیح لیکن آپ کے مزاج سے تو پوری طرح واقف تھے، رحمت کا سہارا لے کے بولتے ہیں
کہنے لگے آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، انکا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے۔ آج شرافت یاد آ رہی ہے جب جکڑے گئے مٹھی میں بند ہو گئے، آج شرافت یاد آئی، اس دن شرافت یاد نہ آئی جب آپ کے اوپر خراجت ڈالنے آتے تھے، جب آپ کی گردن میں چادروں کے پھندے لگاتے تھے، جب آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، جب آپ کے گھر کے چاروں طرف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ محمد جیسے ہی نکلیں گے ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا، اس دن شرافت نہیں نظر آئی تھی، اس دن شریف بھائی نظر نہیں آئے تھے۔ اللہ نے بچایا، کیونکہ بچانے والا بڑا ہے مارنے والوں سے۔ اللہ نے بچایا اپنے محبوب کے سب کو سب کے بیچ سے نکال کے اور غار ثور میں 3 دن رکھ کے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ آج کفار مکہ رسول اللہ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر انہوں نے کہا شریفوں سے شرافت ہی کی امید لگائی جا سکتی ہے، آپ تو شریف ہیں خود بھی اور آپ کے تو بڑے بھی شریف تھے، آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کے لیے کہا تھا جنہوں نے حضرت یوسف پر بچپن میں بڑا ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آج میں وہی کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو اور آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی داروگیر نہیں، کوئی تمہارا مواخذہ نہیں۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان چھپ گیا تھا، لیکن عثمان کو اندازہ ہو گیا کہ اب بھاگنا نہیں ہو سکے گا، بھاگے گا کہاں؟ وہ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی، اور بھائی تقریر کرنے والے بڑی دلیری کے ساتھ میں وحشی وحشی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیو یہ وحشی وہ ہے کہ جو پہلے تو سب کچھ تھے مگر ایمان لے آئے تھے۔ ہندا، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ سفیان بن حرب وہ بھی ایمان لائے، ابو سفیان بھی ایمان لائے، وہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے جو ایمان لانے سے پہلے ہوا وہ ایمان لانے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کو جو بے دردی سے شہید کرنے والا وحشی تھا، ایمان لایا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، وہ بھی فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لایا تھا اور چھپ کر کے چھپ گئے طائف میں، مگر پتہ چلا کہ چھپنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا جاؤ وحشی سے جا کے کہہ دو کہ مجھے کیا ملے گا اگر وہ یوں ہی مر گیا، مجھے کیا ملے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، میں چاہتا ہوں جنت میں جائے، ایمان قبول کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا توبہ کرنے والا، اور اللہ کا فرمان بھی سنا دیا، کہہ دو لوگوں کہہ دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے بتا دو میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، گناہگار مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے ہمیشہ اپنے اوپر ظلم ہی کیا ہے، بدعملیاں کر کے، اس لیے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا، آؤ بلا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن طلحہ حاضر ہوتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے اسی وقت میں، عثمان آیا گردن جھکائے کھڑا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عثمان چابی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ لیجیے یہ چابی ہے۔ فرمایا عثمان، ابھی عثمان ایمان نہیں لایا ہے، عثمان ایمان نہیں لایا، اور نے کہا لیجیے یہ چابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا عثمان یاد ہے تم نے ہمیں ایک دن کعبے میں جانے سے روک دیا تھا اور میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا یاد ہے مجھے۔ گردن جھکا کے شرمندہ کھڑا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا اچھا آپ نے فرمایا چابی دو، چابی لے لی گئی۔ اب بہت سارے صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چابی کاش کہ مجھے مل جائے اور کعبے کی چابی کا خرید بردار بننے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہے، نہ چابی ابھی کسی کو نہیں دی۔ رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں ہی کے حوالے کیا جائے۔ ابھی عثمان ایمان نہیں لایا، رب ذوالجلال کا پیغام آ گیا عثمان ہی کو چابی دی جائے، اس سے چابی لے کر کسی اور کو نہ دی جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان مجھے عرش سے پیغام آ گیا چابی تیرے ہی پاس رہے گی اور چابی تجھ سے اب قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا سوائے بدبخت کے، کوئی تجھ سے چابی لے گا وہ اعلیٰ ترین بدبخت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے وہ چابی ان کے حوالے کی، اس کے بعد اللہ عثمان ایمان لائے، ایمان میں داخل ہوئے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے یہ ساری چیزیں تھی، مگر آپ نے اپنے ظالموں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ معاف فرمایا ہے۔ یہی وہ صفت ہے کہ جس سے اسلام پھیلنے اور پھلنے کے لیے بہت وسیع راستہ دیکھ پایا تھا، آج ہم تنگ کر رہے ہیں اسلام کے پھیلنے کے راستے کو۔ اسلام چاہتا ہے کہ پھیلاؤ ہو، لیکن ہماری کیفیت اور کنڈیشن یہ ہے کہ تنگ نظریوں نے ہماری اسلام کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اسلام کا راستہ روک رکھا ہے، چاہتا ہے کہ پھیلا جائے۔ آج دنیا کے اندر مذہب کے خلاف، مذہب اسلام کے اوپر اتنی تنقیدیں نہیں جتنی مسلمان کے اوپر تنقیدیں ہیں، کیونکہ ان کے اعمال سیرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ معاف اپنی ذات کے لیے کوئی عمل ہو معاف کر دینا، لیکن مسئلہ رہا اسلام پر آنچ آنے کا تو یہاں کوئی کمپرومائز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کو معاف کیا اور ظالموں کو معاف کیا، لیکن اسلام کے خلاف قدم اٹھانے والے کو کبھی معاف نہیں فرمایا۔ آپ کو یاد ہے اسلام پر کمپرومائز نہیں کیا رسول اللہ نے۔ کبھی بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اسلام کے خلاف کوئی، اچھا ایک لڑکی ہے جس نے چوری کر لی، چوری ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اسلامی حکم نافذ کیا اور یہاں سے ہاتھ کاٹنے کی حد جاری فرمائی تھی۔ اور اس وقت میں اگر یوں کہہ دیا تھا حضرت اسامہ بن زید نے لوگوں کے کہنے سے کہ یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی لڑکی ہے، آپ اگر جرمانہ ڈال دیں اور اسے چھوڑ دیں ورنہ قبیلے والوں کا قیامت تک سر نگو ہوگا، آپ نے بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا تھا اتشفع فی حدود اللہ یا اسامہ، اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آ گیا۔ اور پھر آپ نے ناراض ہو کر کے بہت زوردار یوں فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو یقینی بات ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور حکم خدا کو نافذ کرنے میں دنیا کی کوئی وہ طاقت نہیں ہے جو آڑے آ جائے۔ ہمارے یہاں تو اسلام پر اور دین پر تو روز کمپرومائز کریں گے، چاہے وہاں گھنٹے بجانے پڑ جائے، چاہے یوں کرنا پڑ جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، یہاں تو کمپرومائز ہو جائے گا، اپنی ذات پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کسی کا۔ میرے عزیزو، اسلام میں اس بات کا خاص دھیان دیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو نمونہ ہے یوں ہی نہیں ہے، اسے نمونے کے طور پر اپنایا صحابہ نے۔ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کو نکل گئے، ہر صحابی نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ تمام صحابہ نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنے اندر اتار لیا، جو خوبیاں رسول اللہ میں تھی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے منتقل کر کے صحابہ میں بھر دی وہ خوبیاں، اور ادھر سے لیا اور ادھر اللہ کے بندوں کو دے دیا۔ صحابہ بیچ میں واسطہ بن گئے، رسول کی سیرت کو ادھر سے لیا اور ادھر امت کو دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت رہی ہے۔
آج ہمارے لیے بھی اس وقت کا موقع ہے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے جلسے کرتے ہیں اور جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. مرد ہو یا عورت سبھی اپنے عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے اور اپنے لیے نمونہ بنائے. اللہ نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت خدا بندی جب تک سچ نہیں، جب تک تم دعوائے محبت خدا بندی میں سچے نہیں، جب تک رسول کی اتباع نہیں. اور بھائی اس میں ایک بات سمجھائی گئی ہے، بات ختم کر رہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم یہ کہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو یاد رکھیو اللہ نے ساتھوں ساتھ یہ فرما دیا محبوب ان سے کہہ دو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک قرب خدا بندی نہیں حاصل ہو سکتا اور اس قرب خدا بندی میں تمہارا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جب رسول اللہ کی اتباع ہوگی اب سمجھا جائے گا کہ تم اللہ کے تم توحید میں پختہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا پہنچائے گا؟ یحببکم اللہ. رسول کی اتباع ہوگی اللہ تم سے محبت کرے گا. ادھر رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا جائے، ادھر رسول اللہ کی ادھر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا. اس آیت کریمہ میں کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے ماتحت ہو کے آؤ، وہی محبت معتبر ہوگی جو مصطفیٰ کے مطابق ہوگی. اس لیے رسول کی اتباع بے حد ضروری ہے. پھر رسول کی اتباع کر کے آؤ گے تو پلٹ کر اللہ تمہیں چاہنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فائدہ ہے رسول کی سیرت کو اپنانے میں اور رسول کے ساتھ محبت کرنے میں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور مستورات سے بھی مشترک آپ حضرات سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ آقا اپنی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ شوہر بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، آپ ایک مبلغ بھی ہیں، آپ ایک معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، آپ ایک خانقاہ کے شیخ بھی ہیں، آپ ایک مجاہد بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں. یعنی آپ کی زندگی ہر طرح سے گزری اور آپ کی زندگی میں ہر طرح کا نمونہ ہے. یاد رکھیو جب میں حضرت کا بیان سن رہا تھا تو بیان تو حضرت کا بڑا قیمتی رہا اور اہل علم کے لیے تو گویا کہ گوہر نایاب برسا رہے تھے، اور ایک ایک بات انتہائی عجیب و غریب اور بڑا عجیب و غریب بیان تھا، بڑا علمی بیان تھا اور بہت ہی سلجھا ہوا بیان تھا. آپ نے اسی میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا نا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ حدیث پاک ہے. ذرا میں اس حدیث پر تھوڑا سا 2 لائن آگے بڑھا دیتا ہوں اسی کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا کاروبار باندھ دیا گیا، عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر کچھ کرا دیا گیا، ہمارا کاروبار بن گیا. حاجی صاحب پچھلے دنوں میں تو جو بھی کام کرتے تھے مٹی پہ ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتی، اوبیاں گاہک بھی بہت آ رہے اور دکان پہ لائن لگی رہتی تھی، بڑے کسٹمر تھے، اور اب جو ہے کچھ نظر میں نہیں آ رہا، کچھ نظر لگ گئی، کچھ بنوا دیا، کچھ کروا دیا. پہلی بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہہ دے گا اس بات کو کہ میں نے کسی پہ کروایا ہے؟ ہر آدمی کہے گا خدا کی قسم دیکھو جی میں تو کسی کا برا چاہتا نہیں. ہر آدمی کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ جی میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں کسی کے اوپر جادو ٹونے نہیں کروائے. تو پھر دوسروں نے ہم پہ کروا دیے، یہ الزام کیوں ہے؟ دوسرے ہم پہ کروا، کس کے پاس ٹائم رکھا اور کون اتنا بڑا بہادر بیٹھا ہوا؟ ذرا بلائیو کسی عامل کو جو اس بات کا دعویٰ کرے لاؤ میں کہتا ہوں میرے اوپر کوئی باندھنے کی کوشش کرے، مجھے کیا ہے کہ وہ میں ہاتھوں تک نہ پہنچ سکوں. 4 انگل کے پرزے سے ہماری فیکٹری چلوانے والے یا فیکٹریوں کو باندھنے والے پہلے اپنا ہی دیکھ رہے گراؤنڈ کیا ہے، ذرا بیک گراؤنڈ
जलीलों की तरह बैठा हुआ है। एक वो बनाए हुए एक डेस्क सा बना रखा है, वहाँ बैठा है। एक इतनी सी लकड़ी रख रखी, किसी ने मोर के चंदे रख रखे हैं, किसी ने कुछ रख रखा है। वहाँ पर कुछ जाफरान के नाम पर पीला पीला सा रख रखा है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भूख के दिन के, और उसमें कोई पीला वो डाल रखा हो। और साहब कहने लगे जाफरान से तावीज लिख रहा है। अपने काम बंदगी रहे, अपने आप को बैठा हुआ है और दूसरों की फैक्ट्रियां चल जाएंगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। ईमान को लूटने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं। न जाने कितने लुटेरे मिलेंगे आपको ईमान लूटने वाले। अल्लाह का कलाम लिख कर देना और जो हदीस पाक से इस तरह की दुआएं साबित है वो लिख कर देना एक और चीज है। और ये कीड़े कांटे से, ये कीड़े कांटे से पता चला पढ़ने वाला कितना ही एक्सपर्ट लिया हो, ये पढ़ नहीं पाएगा कि वो लिखा क्या है उसके अंदर। और कहने लगे इस पर 7 जूते सुबह को मार दिए, बदन पर रगड़ लिए, चला दिए और ऐसी जगह बहा दिए इस रात को। अब फिर हो जाए राजस्थानी नहर ढूंढते हुए कि कौन सी नहर में बहाया जाएगा। ये अजीब बात है। अपने अकाईद को मजबूत करने की जरूरत है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, 2 खूबियां जिस बिजनेसमैन में होगी उस बिजनेसमैन को अल्लाह ताला कितना बुलंद मकाम अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाइए। आका ने फरमाया जो बिजनेसमैन सच बोलने वाला होगा, सच्चाई के साथ बिजनेस करे और अमानतदारी के साथ बिजनेस करे, आका ने फरमाया रब उसे खुश होकर के जो इनाम देगा वो ये देगा कि क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। क्या ख्याल है जो इन 2 खूबियों की वजह से उस बिजनेसमैन को इतना बुलंद मकाम दे रहा हो, वो रब दुनिया में उसकी तिजारत को कैसे तोड़ेगा अगर वो सच्चाई के साथ तिजारत कर रहा हो। आपकी समझ में नहीं आए। आप बैठे हुए तारानगर के लोग हो, राजस्थान के, माशाल्लाह कोई पत्थरों के बिजनेस करता है, कोई किसी और चीज की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस नबी से अल्लाह ने, जिस नबी के दिल में ये मजमून डाला और नबी के दिल में जो मजमून डाला वो नबी की जबान पे आया। जब रसूलुल्लाह की जबान से अल्लाह ने कहलवा दिया कि लोगों को समझा दो कि जो आदमी अमानतदारी और सच्चाई के साथ बिजनेस करेगा, तिजारत करेगा, वो क़यामत के दिन हमारे इनाम का इतना हकदार बनेगा कि हम उन्हें पैगंबरों के साथ हाजिर करेंगे उसका। तो इसका यह मतलब हुआ कि दुनिया में सच्चाई के साथ बिजनेस करेगा और वो चलेगी, तभी तो अल्लाह ताला वहां उसको इस तरह उठाएगा। और जब वो बिजनेस ही नहीं चलेगी तो क्या बिजनेस कर पाएगा और क्या वो वहां उठ पाएगा। पता चला, हदीस पाक से साबित हुआ कि जो आदमी इन 2 खुसूसियतों के साथ तिजारत करे, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे कोई भी हो, कलमा पढ़ने वाला कोई भी हो, फरमाया वही आका के और दीगर पैगंबरों के, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ पीछे पीछे उसी जमात के पीछे पीछे उठ करके जा रहा है। अल्लाह भी इतना खुश है उससे और दुनिया में उसकी तिजारत को तोड़ दिया जाएगा। अरे किसी ने करवा दिया, अरे भावा कराया किसी ने नहीं, वो जो बदमाशी हमारी नीयतों में फुतूर आ गया कि बड़ी जोर की तिजारत चल गई और अब तो इसमें मिला दे, अब तो चली गया ना पहिया, अब मिला दे, अब चल जाएगा। ये जो जल्दी मालदार होने की कोशिश करने वाले हैं, ये जो फ्रॉडी है, बेईमान है, जिन्होंने अपनी सच्चाई के अंदर गंदगी को मिला दिया, उन लोगों की वजह से इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत बदल गई, हालात बदल गए और मिलावट आ गई तो तिजारत टूटेगी नहीं तो क्या होगा। अब करवाया नहीं, करने वाला रब बैठा है, फैसले आसमानों से होते हैं। तिजारत को ठप करने का फैसला उसी ने किया है जिसने तिजारत को तरक्की देने का फैसला किया था, जिसने कयामत के लिए फजीलत देने का फैसला किया था, वही हमारी तिजारत को ठप कर रहा है और जहन उधर जा नहीं रहा कि भाई इसको मिला लिया। हमने सुना है और कल ही मेरे सामने एक साहिब बाकायदा वसूल के साथ ये बता रहे थे कि जिला बस्ती में एक बहुत मजबूत तरीन फाजिल था, नाम नहीं लूंगा, आपको सिर्फ इशारा करके बता रहा हूँ कि बहुत सी बातें जहन नहीं जाता है और ऐसी हो जाती है। उसके बवाल पढ़ते हैं। दारुल देवबंद का तालिब इल्म, बहुत लाइक और फाइक, और इतना लाइक और फाइक की किताबें गोया उसे अजबर याद, इतना मजबूत इस्तीदाद था। दारुल के एक उस्ताद ने उससे कहा कि दारुल में दरखास्त दे दे
تقرر ہو جائے تاکہ. تو اس نے اپنے علم کے گھمنڈ میں یہ کہا کہ دارالعلوم مجھ سے درخواست کرے، میں دارالعلوم میں درخواست کیوں دوں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دارالعلوم مجھ سے درخواست کرے مجھ سے پڑھوانے کی قابلیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اور یہ واقعہ ہم نے کئی دفعہ سن لیا ہے. کہا کسی مدرسے میں اسے جماؤ حاصل نہیں ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سر کے اوپر ٹوپی رکھنے میں بھی 5 منٹ اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھ سکتا تھا، اتنا چلن سر میں درد ہو جاتا تھا. اللہ جب دھتکارتا ہے کسی بات کے اوپر جو اسے ناپسند آ جاتی ہے تو اس طرح دھتکارا جاتا ہے. یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میری تجارت ٹوٹ گئی، اکثر و بیشتر صورتحال یہ بنتی ہے کہ تجارت کے اصول جو تھے وہ توڑ دیے ہم نے، وہاں گڑبڑ کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے مال میں کمی بیشی کر دی، آرڈر کو پورا کرنے میں گڑبڑ کر دی، وقت آگے پیچھے کیا، اگلے کا نقصان ہو گیا. وقت آگے پیچھے ہونے سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ سیرت کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہم اپنی ماں و بہنوں سے کہیں گے کہ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناجائز فرمائشیں نہیں ہوا کرتی تھی ان کی کہ صاحب مجھے فریج چاہیے اور مجھے واشنگ مشین آج کے دور کی ہے. یہ تو اس دور کی جو سہولتیں تھی وہ سہولتیں نہیں، کبھی نہیں ہوتا تھا ایسا. قرآن کریم میں ایک واقعے کا ذکر ہے، ایک موقع پر اس طرح کا ہوا تھا تو پکڑ وہیں سے آ گئی تھی، اوپر سے زندگی بھر کے لیے معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا اس طرح کا. بات یہ ہے کہ شوہر اپنا شوہر بہت مشقتوں میں رہتا ہے، دن بھر نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے، کس کی مزدوری کرتا ہے، کس کی ملازمت کرتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا کے وہ پیسہ بنا کے لاتا ہے. اور عورتیں اندر سے یہ پتہ نہیں کہ پیسہ کیسے کمایا، فرمائشیں زیورات کی، فرمائشیں بڑے بڑے مہنگے جوڑوں کی اور سوٹوں کی، اور شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی یہ فرمائشیں پیدا نہ کیا کریں. اور شوہر جب گھر میں آیا کرے تو ان کے مزاج کو دیکھ لیا کریں. ان سے آیا باہر سے پتہ نہیں کس مصیبت میں آیا، دماغ اس کا حاضر بھی ہے کہ نہیں. کوئی ایسی بات نہ کرو، خاموشی سے پہلے اس کا مزاج پڑھ لو اور اس کی آؤ حالت کرو، اسے پانی پیش کرو، اسے تازہ کھانا پیش کرو. جب وہ نرم ہو جائے، کوئی بات اگر کہنی ہے تو ایسے موقع پر کہو کہ جب وہ پورا خوش و خرم ہو. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کرے، یہی شریعت ہے، یہی سیرت ہے ان کے لیے. اپنے شوہروں کی عزت کرے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ کہتا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر سجدے کا حکم سجدہ کرے تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مرتبہ شوہروں کا ہے، کیونکہ ایک طرف اللہ ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے اور دوسرا نیچے اتر کے یہ شوہر ہے تمہارا جو تمہاری دنیا کو چلا رہا ہے. خدا کے واسطے سے نہیں آئے سمجھ میں؟ تم گھر میں رہتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں شوہر پوری کرتا ہے، بالآخر وہ عزت کا حقدار ہے کہ نہیں ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے. لیکن شوہروں سے بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو. آقا کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ کے بہت سی بیویاں تھیں، لیکن کیا کبھی رسول اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی کو ایک تماچا مارا ہو؟ کیا رسول اللہ سے ثابت ہے کہ بیویوں کو ٹارچر کیا ہو؟ کیا اس طرح کی زندگی میں آپ کی؟ آج ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ بیویوں کو ٹارچر کرنا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہاتھا پائی کر دینا، اور آخر میں اگر موڈ بن گیا تو 2 4 10 20 طلاق دے دینا. یہاں آ کر کے تان ٹوٹ جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. اللہ کے رسول کی سیرت کو مرد بھی سمجھے اپنے گھر چلانے کے لیے، ہماری مزدورات بھی سمجھے، دونوں طبقے سمجھے کہ رسول اللہ کی زندگی میں دونوں کے لیے سبق ہے. آپ نے بیویوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کیا، کبھی اتیاچار نہیں کیا، کبھی آپ نے ان کے سامنے کوئی ایسا رخ اختیار نہیں کیا جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے. اور بیویوں نے کبھی رسول اللہ کے سامنے، باوجود ہے کہ آپ تو شوہر بھی تو تھے نا، ارے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی تو تھے،
शौहर बीवी के कुछ वो भी तो होते हैं ना हुकूक, लेकिन रसूलुल्लाह के सामने बीवियों ने कभी भी ऐसी फरमाइश नहीं की, आपको कभी परेशान नहीं किया। ऐसी सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे को बहुत साफ सुथरा रखें। अगर शौहर बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत है तो अल्लाह की कसम फिर औलाद के सुनाते में किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं। और जब माँ को बाप उसको औलाद के सामने गालियां बकेगा, पूरा भला कहेगा, तो ये औलाद आम तौर से माँ की गोद में चली जाती है, क्योंकि माँ का प्यार ज्यादा रहता है उनके ऊपर। बाप ज्यादातर बाहर रहता है और नाराज होते हैं अपने बाप के ऊपर। ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए। और इन औरतों को एक काम और करना चाहिए, इनकी जो ये सास है ना, देखो अज़वाज मुताहरात की तो कोई सास थी नहीं, लेकिन तुम्हारी तो सास है ना, अपनी सास का भी एहतराम करो, ये तुम्हारी माँ के दर्जे में है। और ये जो सास है अपनी दुल्हनों का एहतराम करें, इसलिए कि ये उनकी बेटियों के दर्जे में है। जिस तरह सास माँ का रूप है, इसी तरह ये दुल्हन बेटी का रूप है, क्योंकि हमारी बेटियां तो दूसरे घर चली गई, अब हमें अल्लाह ने हमारे घर में बेटियां दे दी दुल्हन की शक्ल में, इसलिए अपनी दुल्हनों की कदर करें। और ये दुल्हनें अपनी सास का हक अदा करें, अम्मा कहें, उसे खाने को पूछे और उसके कपड़े धुलने की बात करें। अपने भी तो कपड़े धुलने हैं भाई, अपने बच्चों की भी तो धुलती है। एक सास भारी नहीं होनी चाहिए कि उसके कपड़े ही ना धुले जाए और बेचारी बुढ़िया परेशान फिर रही। ऐसे ऐसे यूट्यूब पर वाकयात आ रहे हैं कि बेटा भी और बहू भी दोनों मिलकर के अपनी माँ को और वो सास को मारते हुए ये डाल गए झाड़ियों में। याद रखियो कि आबाअकुम यबर्रु अबनाउकुम हदीस है, तुम अपने बड़ों के साथ अच्छा सुलूक करो तो तुम्हारे छोटे तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करने वाले पैदा हो जाएंगे। और अगर तुमने अपने बड़ों की तौहीन की तो याद रखना ये तय है कि फिर तुम्हारी तौहीन करने वाले और उससे भी ज्यादा जालिम और खतरनाक पैदा होंगे जो जुल्म हम कर सकते हैं। माअल्लाह अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने घरों में दुल्हनों के साथ, दुल्हनें अपनी सास के साथ कभी भी इस तरह का बर्ताव न करें। ये रिश्ते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। ये कोई सीरत से बाहर की चीज नहीं है, आका की सीरत से सब कुछ साबित है। और आखिर में बचता है विशाल अली लड़का, ये बाहर रहता है, अपने घर आया है, 2-4 महीने में आया हो, बाद 5 महीने में, बाद साल 2 साल में बाहर रहते हैं सऊदिया। बाद ये इमाम लोग भी हैं, इसमें टीचर्स लोग भी हैं, सब बाहर रहते हैं। गए हैं अपने घर मिलने के लिए कि जा रहे हैं साहब, थकन सी उतर जाएगी, घर में बच्चों में जाएंगे। और जाने के बाद बीवी अलग शिकायत कर रही है और माँ अलग शिकायत कर रही है। इसका दिमाग वैसे ही छाट लिया, अरे कोई एक आदमी तो इसे चैन से गुजार नहीं दे, जरा 1-2 रात के बाद ही कुछ बता दियो। तुमने तो आने अभी झोला उसका टेका नहीं, बैग अपना टेका नहीं, बीवी अलग उस पर फरमाई, देखो जी तुम्हारी माँ ये कर रही और वो देखो जी तुम्हारी बीवी ये कर रही है। क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है ये? अपने बेटे को कम से कम सुकून की जिंदगी जीने दो, बाहर रहता है। तुम दोनों की लड़ाई तो फिर भी हो जाएगी, फिर तुम सास और बहू, मगर उस बेटे को तो कम से कम चैन से 1-2 दिन गुजार लेने दो। ऐसी सूरत हाल भी हमारे घरों में पैदा हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि दोनों करते बैठे हुए थे यहाँ पर, दोनों को मुनासिब समझते हुए मैंने चंद जुमले कह दिए हैं। ये अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी, कि आपस में अपने घरों पर ध्यान दो, खासतौर से अपने बच्चों पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें छोड़ो और अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। देखो हदीस पाक आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन, और इसको जरा ध्यान से सुनना, एक दिन देखा कि हजरत आयशा पानी पी रही है बर्तन से। आपने फरमाया आयशा पानी पी रही हो, हमें भी दो। आपके पास वो पानी पेश कर रही है। हजरत आयशा से पूछा, आयशा अच्छा ये बताओ किधर से मुंह लगा के तुमने पिया है? तो क्या बात है, अल्लाह के रसूल फरमाया मैं भी उधर से मुंह लगा के पीऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज इसलिए इख्तियार किया है कि ये बेबियां शफकत करने के लिए है, ये जुल्म करने के लिए नहीं है। इसलिए इस तरह की बातों से हमें सबक हासिल करना चाहिए। सीरत में सब नमूने हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। अगर हम उन्हें अपनाएंगे तो हम बाहर भी मकबूल होंगे और अंदर भी मकबूल होंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमने उनको नहीं अपनाया तो ना हम घर में मकबूल, ना ही हम बाहर मकबूल, बल्कि हर जगह मरदूद होते चले जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।